بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 30 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم فاعل کے فعل کو وجوبی طور پہ کہاں حذف کیا جاتا ہے اس بارے میں پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووجوبا فی مثل وإن أحد من المشرکین استجارک وقد يحذفان معا فی مثل نعم لمن قال اقام زید۔ اور وجوبی طور پر اس جیسی مثالوں کے اندر فاعل کے فعل کو حذف کر دیا جائے گا، اور کبھی فعل اور فاعل دونوں اکٹھے حذف کر دیے جاتے ہیں، جیسے اس شخص کے جواب میں صرف نام کہہ دینا جس نے پوچھا ہو اقام زید، کیا زید کھڑا ہے۔ آج کے سبق کے اندر دو باتیں ہوں گی۔ پہلی بات، فاعل کا فعل وجوبی طور پہ کہاں حذف ہوگا، اور دوسری بات، وہ کون سا مقام ہے جہاں فاعل اور فعل دونوں کو حذف کیا جاتا ہے۔ ووجوبا فی مثل وإن أحد من المشرکین استجارک۔ صاحب قافیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک مقام میں فعل کو حذف کرنا واجب ہے، اور فی مثل کہہ کر ایک قاعدے کی طرف اشارہ کیا۔ قاعدہ یہ ہے، اگر فاعل کو رفع دینے والا فعل محذوف ہو، پھر ابہام کو دور کرنے کے لیے اس محذوف فعل کی تفسیر کر دی جائے تو ایسے مقام میں حذف کا قرینہ ہے، اور حذف کے قرینے کی وجہ سے اور محذوف فعل کے قائم مقام دوسرے کو کرنے کی وجہ سے فعل کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے، اور قرینہ یہ ہے کہ یہاں ان اسم پر داخل ہے، حالانکہ ان شرطیہ اسم پر نہیں بلکہ فعل پر داخل ہوتا ہے۔ اس فعل کو حذف کرنے کے بعد ابہام ہو گیا، تو اس ابہام کو دور کرنے کے لیے استجارک سے اسی محذوف فعل کی تفسیر کر دی، تو محذوف فعل کا حذف وجوباً ہو گیا۔ اس لیے اگر وجوباً نہ ہوتا تو اس صورت میں اس کو ذکر کرنا جائز ہوگا، حالانکہ ذکر کرنا جائز نہیں۔ اگر ذکر کریں گے تو مفسر اور مفسر کا اجتماع لازم آتا ہے، اور یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے اگر مفسر مذکور ہو تو مفسر کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس لحاظ سے ان کے بعد استجارہ کا محذوف ہے، اس لیے کہ ان اسم پر داخل ہے، اور بعد میں استجارہ کا اسم محذوف استجارہ کی تفسیر ہے۔ خلاصہ یہ کہ فی مثل سے مراد ہر وہ مقام ہے جہاں کوئی فعل جوازی طور پہ حذف کیا جائے، پھر اس کے حذف کرنے سے کلام میں ابہام پیدا ہو جائے، پھر اس ابہام کو دور کرنے کے لیے کوئی فعل بطور تفسیر کے لایا جائے، تو اب اس فعل مفسر لانے کی وجہ سے پہلے والے جوازی حذف شدہ فعل کا حذف ہونا وجوبی ہو جائے گا۔ جیسے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اصل میں ہے وَإِنِ اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَجِرْهُ، تو یہاں فعل محذوف ماننے پر دو چیزیں دلالت کر رہی ہیں، ایک لفظی اور دوسری معنوی۔ معنوی یہ ہے کہ اگر ہم یہاں فعل محذوف نہ مانیں تو اس کا ترجمہ ہی غلط ہو جائے گا۔ وہ اس طرح ہو جائے گا، اگر مشرکین میں سے کوئی ایک تو آپ اس کو امن دے دو، امن مانگی تو آپ امن دے دو۔ اور لفظی یہ کہ یہاں ان حرف شرط اسم پہ داخل ہو گئے، جب یہ فعل کا خاص ہے تو لازماً ہمیں ماننا پڑے گا اصل میں یہ ہے وَإِنِ اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَجِرْهُ، لہذا اولاً اس سے استجارہ کا فعل جوازاً حذف کر دیا گیا، تو کلام میں ابہام پیدا ہوا۔ ابہام کو دور کرنے کے لیے بعد میں استجارہ کا فعل بطور تفسیر کے لایا گیا، تو اس کی وجہ سے
پہلے والے فعل کا حذف وجوبی ہو گیا، ورنہ مفسر اور مفسر کا اجتماع لازم آ جاتا۔ اب ایک سوال یہ ہے، آپ نے کہا کہ مفسر اور مفسر کا اجتماع ناجائز ہے، حالانکہ رأیت طالباً ای اخو کا، اس میں تو دونوں جمع ہو گئے ہیں۔ جواب یہ ہے، ان دونوں کا جمع ہونا مطلقاً منع نہیں ہے، بلکہ وہاں منع ہے جہاں پر ابہام حذف فعل کی وجہ سے پیدا ہوا ہو۔ آپ کی پیش کردہ مثال میں اگرچہ ابہام ضرور ہے، لیکن یہ نکرہ ہونے کی وجہ سے ہے، نہ کہ فعل کے حذف ہونے کی وجہ سے۔ اب عبارت میں دیکھیے، جوازاً اور یہاں وجوباً، یہ دونوں مفعول منصوب ہیں اور یہ مفعول مطلق ہے محذوف فعل کے لیے۔ اصل عبارت یہ ہے، وَقَدْ يُحْذَفُ الْفِعْلُ لِقِيَامِ قَرِينَةٍ حَذْفًا جَوَازًا، وَقَدْ يُحْذَفُ الْفِعْلُ لِقِيَامِ قَرِينَةٍ حَذْفًا وُجُوبًا۔ مختصر یہ کہ یوں سمجھ لیجئے، ابہام دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ابہام یہ کہ الفاظ کا مفہوم نہ سمجھ میں آئے اور اس ابہام کو دور کرنے کے لیے تفسیر کی جائے، ایسی صورت میں مفسر اور مفسر دونوں کا جمع ہونا صرف جائز ہی نہیں بلکہ بعض اوقات ضروری ہوتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے ذهبت بزید ای اذهبتہ، اور دوسرا ابہام حذف کی وجہ سے، فعل کو حذف کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، تو اس صورت میں مفسر کو ذکر نہیں کیا جاتا۔ اگر ایسی صورت میں مفسر اور مفسر دونوں کو ذکر کریں گے تو ناجائز ہوگا۔ آگے ہے وَقَدْ يُحْذَفَانِ مَعًا فِي مِثْلِ نَعَمْ لِمَنْ قَامَ لِمَنْ قَالَ أَقَامَ زَيْدٌ۔ فعل اور فاعل دونوں کو حذف کرنے کا مقام۔ صاحب کافیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب کوئی آدمی جملہ فعلیہ بول کر سوال کرے تو اس کے جواب میں نعم ایجابیہ سے جواب دیا جا سکتا ہے، اور جب نعم سے جواب دیا جائے گا تو جو فاعل اور فعل سائل نے ذکر کیے وہ جواب میں محذوف مانے جائیں گے، اور نام ایجابیہ اس کے حذف کا قرینہ ہوگا۔ اس لیے کہ نام ایجابیہ جملہ فعلیہ کے حذف کا قرینہ تو بن سکتا ہے مگر اس کا قائم مقام نہیں بن سکتا کہ یہ کہا جائے کہ اس مقام میں نام جملہ فعلیہ کے قائم مقام ہے۔ جب سوال میں جملہ فعلیہ ہو تو جواب میں بھی جملہ فعلیہ ہی مناسب ہے، اس لیے جواب میں فعل اور فاعل دونوں کو محذوف مانا جاتا ہے۔ جملہ فعلیہ کے جواب میں جملہ اسمیہ مناسب نہیں، اس لیے ایسے مقام میں مبتدا اور خبر محذوف نہیں ہوں گے بلکہ فعل اور فاعل محذوف ہوں گے اور نام ان کے حذف کا قرینہ ہوگا۔ بالفاظ دیگر ہم یوں کہہ سکتے ہیں، ہر وہ سوال جس کا جواب ایجاب یا نفی کی صورت میں آ رہا ہو تو جواب میں فعل اور فاعل دونوں کو ایک ساتھ حذف کرنا جائز ہے۔ جیسے کوئی سوال کرے اقام زیدن، تو جواب میں یا تو صرف نام کہا جائے یا صرف لا، اور چونکہ جوازی ہے اس لیے نام قام زیدن کہنا بھی جائز ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نام ایجابیہ کو فعل اور فاعل دونوں کے حذف کا قرینہ بنایا گیا ہے، جملہ فعلیہ کے قائم مقام کیوں نہیں کیا؟ جس طرح یا زیدو میں یا حرف ندا کو قائم مقام کر دیا گیا دو کے۔ اس کا جواب یہ ہے نام حرف ہے اور حرف غیر مستقل ہوتے ہیں جبکہ فعل اور فاعل مستقل ہوتے ہیں۔ غیر مستقل کے قائم مقام نہیں بن سکتا، اور یا حرف ندا کو ادعو کے قائم مقام جو مانا جاتا ہے وہ سماعی طور پر ہے، قیاسی طور پر نہیں ہے، اس لیے اس پر کسی دوسرے کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں تک تو صاحب کافیہ رحمہ اللہ نے فاعل کے فعل کو حذف کرنا اور پھر فعل اور فاعل دونوں کو حذف کرنے کا ذکر کیا ہے۔ بس دو مقامات ایسے ہیں جہاں فاعل کو حذف کرنا واجب ہے۔ ایک مقام یہ ہے کہ فاعل فضلہ کی شکل اختیار کر لے، یعنی زائد ہو جائے، معنوی لحاظ سے اس کی ضرورت نہ رہے، جیسے اسمع بہم وابصر،
ابصر تعجب کا صیغہ ہے، اس کے بعد بہم محذوف ہے، اس لیے کہ جب اسمے کے بعد بھی بہم کو ذکر کر دیا تو ابصر کے بعد بھی وہی بہم معنوی لحاظ سے فائدہ دے رہا ہے، اس لیے ابصر کے بعد بہم کی ضرورت نہیں رہی، اس کو وجوباً حذف کر دیا گیا۔ دوسرا مقام فاعل کو لفظوں میں حذف کرنے کا یہ ہے کہ فاعل کی جگہ کسی کو رکھ دیا جائے، جیسے فعل مضارع کے جمع مذکر کے صیغے کے ساتھ جب نون تاکید آتا ہے تو جمع مذکر کی واو جو فاعل ہے اس کو حذف کر دیا جاتا ہے اور اس کا قائم مقام اس کا ماقبل کا ضمہ کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح واحدہ مؤنثہ مخاطبہ کے ساتھ جب نون تاکید آتا ہے تو یا جو فاعل کی علامت ہے اس کو حذف کر دیا جاتا ہے اور اس کے ماقبل کسرہ کو اس کے قائم مقام کر دیا جاتا ہے۔ صرف ان دو مقامات میں فاعل کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے۔ یہاں تک ہم نے فاعل کے 4 احکامات تفصیل کے ساتھ پڑھ لیے۔ کل انشاءاللہ تنازع فعلین کی بحث پڑھتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔